اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہے سورۃ النحل، جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ شہد کے حیرت انگیز فوائد کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جو کئی رنگوں والا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے شفا کے عناصر سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ النحل۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں صاحب ضیاء القرآن لکھتے ہیں کہ کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور نفع رسان کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر لائق التفات خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر مکھی جیسی چھوٹی سی چیز کے لیے کسے فرصت ہے کہ اس میں سوچ و بچار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری حکمت اور قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی میری حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اہل جنت کے لیے نعمت خداوندی شہد کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا آخرت میں اہل جنت کے لیے پاکیزہ شہد کی نہریں ضیافت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ سورہ محمد۔ شہد کی مکھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا ہے۔ ابو داؤد کتاب السلام فی باب فی قتل الزرار۔ قرآن مجید میں شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک پوری سورت اس کے نام سے موسوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: سینگی کے نشتر میں، شہد کے گھونٹ میں، یا آگ کے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرے بھائی کو دست ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلا دیا، لیکن مرض بڑھ گیا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حقیقت حال بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، جاؤ اسے دوبارہ شہد پلاؤ۔ اس نے دوبارہ اپنے بھائی کو شہد پلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اسے دست کی بیماری تھی۔ اب اگر اسے کوئی مسلک بیماری ہے یا منسلک بیماری نہ ہوتی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ نماز عصر سے فراغت کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک ایک کا حال معلوم فرماتے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی، آپ شہد کو رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ مختصر الصحیح البخاری، حدیث نمبر 5228۔ محترم سامعین، شہد ایک بیش قیمت عطیہ خداوندی ہے۔ قدیم و جدید طب میں اس کی اہمیت و افادت ایک مسلمہ امر ہے۔ علامہ ابن القیم اپنی تصنیف لطیف الطب النبوی میں لکھتے ہیں، شہد میں بہت سے فوائد ہیں۔ یہ انسان کی آنتوں میں میل کو کاٹ دیتا ہے، بوڑھوں اور بلغمی مزاج کو فائدہ دیتا ہے، جس کا سر درد ہو اس کے لیے یہ بہترین دوا کے طور پر قائم رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ دواؤں کی آمیزش میں کی جاتی ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، بلغم کے سبب ہونے والی کھانسی کو یہ دور کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اگر ہم اس کو گرم پانی یا پیالے میں چائے میں ملا کر پئیں تو بہت سارے موذی جانوروں کے کاٹنے میں یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بے تحاشا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شہد معدے اور انتڑیوں کی جھلی میں خراش پیدا نہیں ہونے دیتا، یہ ہاضمے کا سبب بنتا ہے، اور یہ تھکاوٹ کو بہت جلد دور کر دیتا ہے، اور اسے باقاعدہ استعمال کرنے والا جلدی تھکتا بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔